خلقها لكم فيها ومنافع ومنها ولكم فيها جمال حين تريدون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدقت يا رب العالمين. محترمين مقربين، سورۃ النحل کی ابتدائی آیات کی تفصیل کرتے قرآن کے سلسلے میں پڑھی جانے والی آیات کا پہلے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. آیت نمبر 5 میں 14واں پارہ ہے، 7واں رکوع ہے. سورۃ النحل کی 5ویں آیت والانعام خلقها، اور مویشیوں کو اس رب ذوالجلال نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لکم فیہا بالکل، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے، سردی دور ہو جاتی. ومنافع، بہت سارے فوائد ہیں. ومنہا تأکلون، اور جانوروں میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو. آیت نمبر 6 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے جانوروں کو خوبصورتی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جب چراگاہ سے چرا کر ان کو واپس لاتے ہیں. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب چرانے کے لیے چراگاہ لے کر جاتے. آیت نمبر 7 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ مویشی تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ، ایسے شہر تک، ایک شہر تک. لم تکونوا بالغیہ، تم لے جانے والے نہیں تھے اس سامان کو. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے کے بعد. إِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا پروردگار، لَرَؤُوفٌ، بہت زیادہ نرم ہے. رحیم، بہت زیادہ مہربان. آیت نمبر 8 والخیل، اور گھوڑوں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. والبغال، اور خچروں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. والحمیر، اور گدھوں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ، سواری کرو. وزینہ، اور اس کے ذریعے زینت اور خوبصورتی حاصل. وَيَخْلُقُ، اور وہ رب ذوالجلال تا قیام قیامت ایسی ایسی سواریوں چیزیں پیدا کرے گا. مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جان نہیں سکتے، تم اس کا علم نہیں. آیت نمبر 9 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں بہت سارے ٹیڑھے راستے نکلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم کو زبردستی رسیوں سے باندھ کے ہدایت دے. کیا ہے اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کے اندر اپنی توحید کا ذکر فرمایا. اور توحید میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اسی کے نام پہ ہر چیز کی قربانی دینی ہے، اور دعائی دینی، آواز بھی لگانی ہے تو اللہ کے نام پہ آواز لگانی. کسی اور کے نام پہ آواز کی کرنا، مدد کرنا، اس سے مانگنا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ شرک ہی ہے. دوسری بات اللہ رب العزت نے ڈرانے کی بات فرمائی. اپنے نبیوں سے کہا کہ آپ جا کے اپنی قوموں کو مجھ سے ڈراؤ.
اب ہم کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جب بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت اور یہی فرمایا اللہ اللہ سے ڈرنے اللہ سے ڈرایا اب قوم نے بتایا كذبت عاد بالمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون خود کے بارے میں تفصیل سے بھی نبی کا نام آیا میں آیت ترجمہ پیش کروں قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں اللہ سے ڈرو كذب اصحاب الایکة المرسلین قوم ایکہ جنگل والوں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے جب بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا اللہ سے ڈرتے انذروا ڈرانے کا حکم اللہ پاک نے عطا کیا کہ لوگوں کو ڈراؤ کس سے ڈراؤ میری فقر سے ڈراؤ میری گرفت سے ڈراؤ میرے عذاب سے ڈراؤ ڈرانے کا حکم اللہ رب العزت نے کہ جس وقت مولوی صاحب نے نہیں دیا کہ بڑے سخت ہے ہم پر ڈراتے رہے اس پر انذروا نبیوں سے کہا کہ آپ ڈراؤ لا الہ الا انا فاتقون کیونکہ ایک دفعہ اندھیروں فرمایا پھر فرمایا مجھ سے ڈرا دو دفعہ ڈرانے کا ذکر ایک ہی آیت نمبر 2 میں فرمایا انہ لا الہ الا میری توحید کے بارے میں ڈراؤ سورج کے ان کے دماغوں سے سینوں سے شرک کو نکالا سورج دو اوپر پڑا ہے وہ صرف نکالا وہ اندر بس چکا ہے وہ بھی اندر چمچ کے ذریعے چھری کے ذریعے کسی کے ذریعے اس کو نکالو تاکہ توحید کا نور دل میں سما جائے اور دل روشن ہو جائے سورج چاند سے زیادہ جب صحیح توحید اور ایمان آ جائے تو دلوں کے اندر کتنا نور آتا ہے جتنا سورج چاند سے بھی زیادہ آ جائے توحید ایمان سورج چاند سے بہت بڑی چیز تو ڈرانے کا ذکر فرمایا سب سے پہلے توحید کا بتایا شرک کی بھرپور مذمت کی پھر آفاقی دلائل جو مجھے آپ کو نظر آتی اوپر کے دلائل آفاق ہے اوپر کو کہتے ہیں دل کو بلقد رہا دل کو دل کو البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پر جبریل علیہ السلام تو آسمان اور زمین کے بارے میں پتہ ہے اس کی تفصیل ہو چکی تھی پھر انسان کو بتایا کہ اس کے ذریعے تو توحید پر آؤ کہ خلق الانسان من نطفہ انسان کو اللہ نے قطرہ آب گندے قطرے سے ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا جس کو بولتے ہوئے حیا آتی سوچتے ہوئے شرم آتی اور اگر وہ لگ جائے جسم سے خارج ہو جائے تو سر سے لے کے پیر تک پورا جسم پلید ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ نے بار بار سوچا میں نے سلسلے کی بار بار فرمایا کل فخار جو دھنکتی ہے جو بچتی اس مٹی سے پیدا کیا لیکن اتنا خلق انسان میں نطفہ کا ذکر بار بار ہے اب شاید دھیرے دھیرے بولے کا بیمائن دافق اللہ اسے پانی سے پیدا کیا اپنی اوقات کو یاد رکھنا غرور تکبر نہیں کرنا لیکن سینہ تنا ہوا اور تکبر کا ذریعہ گردن میں لگا ہوا ہے نیچے کرنے کو تیار نہیں اور گناہوں کے تیر سے ہماری کانیں بھرتی بے حیائی کی وجہ سے آنکھوں میں حیا نظر نہیں آتی بار بار اللہ فرماتا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے ایسی بات نہیں بس وہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے خصیم جھگڑا مبین اللہ واضح جھگڑا کرتا ہے
شرک پر دلائل لیتے ہیں لوگ ممبر پہ بیٹھ غلط کیا نہیں ہے بولو بھائی کہ شرک کرنا چاہیے بدعت پر دلائل لیتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ جگہ لوگوں کو سنت سے ہٹاتے ہیں فرائض سے ہٹاتے ہیں اور بدعات میں شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے چوتھی جو دلیل فرمائی وہ انسان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ مویشیوں کے اوپر جانوروں کو مویشی کہتے ہیں فرمایا والانعام خلقها اور ان مویشیوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا اب وہ کتنے مویشی جو ہمارے لیے حلال ہے سورہ انعام میں فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا میں تو بولو بھائی بولتے رہیں گے تو حاضر نہیں ورنہ ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوگا ہے بیٹھے نہ ہوں گے دور لے جائیں اونٹ نر اور مادہ وہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا حلال ومن البقر اثنین بھیڑ اور گائے نر اور مادہ گائے مادہ ہے اور بھیڑ نر ہے بھیڑ اور بکری تو بھیڑ نر ہے اور بکری مادہ ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے 8 قسم کے جانور ہے وہ حلال ہیں لکم بھی حاضر اب اس کا فائدہ بھی بتا تو حلال جانوروں کی بات قربانی میں اس کے علاوہ ہرن نیل گائے جس کو کہتے ہیں یا ہرن کہتے ہیں یا مرغی کہتے ہیں اس کو ہم قربانی کے طور پر ذبح کریں گے جائز ہوگا نہیں ہے اللہ نے مقرر کیا قربانی کی جانور لکم بھی حاضر تمہارے لیے اس میں سردی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور سردی کو بھگانے کا گرمی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ومنافع اور بہت سارے فوائد ہے ومنها تأکلون اور بعضوں کو تم جیسے کھاتے ہیں جیسے اونٹ ہے اونٹنی ہے گائے ہے بیل ہے بکرا ہے بکری ہے بھیڑ ہے کتا ہے کتی یہ جتنے جانور اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا اس کو ہم کھاتے ہیں اب تعالیٰ شان ہے ان جانوروں کے علاوہ اور جانور کے رکھے لیکن اس کو کھاتے ہم نہیں ہیں وہ اور فوائد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے اس میں خچر ہے گھوڑے ہیں گدھے ہیں اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اور بہت سارے وحشی جانور ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے حلال جانور مخصوص اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کے اندر انسانیت باقی رہے اگر ہر جانور کھانے کی اجازت ہوتی خنزیر کی کتوں کی گدھوں کی تو انسان کے اندر وہی خصلت آتی جو گدھوں میں کتوں میں اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ جانور عطا فرمائے ہیں کہ جس کے اندر مسکنت ہے جس میں فوائد ہے جس میں مظاہرہ ہے جمع کشی دوسری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں جیسے معالم العرفان کی دروس قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے اون سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں سردی میں جو سویٹر پہنتے ہیں سردی میں جو ہم چادریں استعمال کرتے ہیں رضائی استعمال کرتے ہیں کمبل استعمال کرتے ہیں دریا استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو سردیوں میں پوسٹین کی ہوتی ہے اون کی ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ نے ہماری سردی سے بچاؤ کے لیے رکھا اگر گرمی کے کپڑے ہمارے پاس ہوتے تو کیا کرتے سردی سے کیسے کرتے تو سر سے لے کے پیر تک آدمی گرمی حاصل کر سکتا ہے اس زمانے میں جنوری میں فروری میں پھر سردی آ جاتی ہے سب کچھ ڈاک کے اندر کوئی تکلیف نہیں سارے کام کر بالکل اللہ نے ہمیں اس کو دیکھ کر تو پہچان
پھر لوگوں نے وہ تمہارے لیے حلال کیا ہے. عالم العرفان کے درست قرآن میں لکھا ہے اتنا بڑا جانور اتنا طاقتور جس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے 3 سال کا بچہ اس کی نکیل پکڑ لیتا ہے اس کو ساتھ کر چلے ذرا بھی اس کو ذرا نہیں 3 سال کا بچہ. لیکن اللہ پاک یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اونٹ بگڑ جائے تو پینا شکر بھی بہت مشہور مقولہ ہے کہ پھر وہ بدلہ لیتا ہے تو ایک ہڈی کو دور الگ الگ کر دیتا ہے آدمی کو مار مار کے اس کو ختم کر دیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. یہی وہ جو 3 سال کا بچہ لے کے جاتا ہے. کتنے بھاری بھرکم بیل ہوتے ہیں گائیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ اونٹ اونٹنیاں ہیں بھیڑ کتے ہیں. یہ سب کے اذہان میں اللہ نے ڈالا ہے کہ ہم نے تمہیں حضرت انسان کا خالق گائے ذبح ہونے کو تیار ہو جاتی ہے اونٹ ذبح ہو جاتے ہیں کوئی گائے بیل تکلیف پہنچاتا ہے ورنہ اکثر تو ذبح ہوتا ہے کوئی تکلیف پہنچا کے بھی اللہ کے نام سے ذبح ہی ہو جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ دنیا خلقت لکم ساری دنیا تمہاری خادم ہے فانتم خلقتم للہ. اے حضرت انسان اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا تو اپنا مقصد تو پہچان. پنکھا خراب ہو جائے تو رہنے دیتے ہیں بیٹھ دیتے ہیں پلنگ خراب ہو جائے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اس جگہ اس پر رہنے دیں گے. اسپیکر میں سے آواز نہیں آ بھی لگا لیں گے بولو بھائی نہیں لگائیں کام ختم. تو جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گا اس کو باہر کر دیتے ہیں سائڈ پہ لگا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سب کو ڈیوٹی دی تھی وہاں خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میری غلام بن کے چلو بندے بن کے چلو. بندہ اس کو نہیں کہتے صرف نماز پڑھے روزہ رکھ کے زکات دے حج کرے بندہ اس کو کہتے ہیں کہ عقائد میں بھی عبودیت کی شان نظر آئے یہ بندہ ہے. عبادت میں بھی عبودیت کی شان نظر آئے کہ واقعی بندہ ہے. نماز پڑھ رہا اور سینہ تان کے آسمان پر دیکھ رہا اور ذرا بھی جھکاؤ نہ ہو تو بندہ تو نظر نہیں رہا. اسی طریقے سے معاملات کرے اس میں بھی بندگی کر کے میری بڑی کار آ گئی بڑا کارخانہ خرید لیا بڑی کوٹھی میں چلا گیا عورت کی سے شاہجہاں آیا شاہجہاں سے گلستان دور اور وہاں سے DHA چلا گیا تو اب اس کی شان آن بان دوست کی سب چینج ہو گئی اور اس کے رول بدل گئے. ایسا اب دیت کیا ہونی چاہیے میرے دوستوں نظر آنی چاہیے. یہ کس لیے اللہ پاک فرما تب ساری مخلوق تمہاری خدمت کے لیے ہے تمہیں کس لیے. اس لیے پنجاب میں کہتے ہیں بندہ پانا کیا کہتے ہیں مولا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی 8 سال پڑھا 15 سال پڑھا عالم بنے سب کچھ بنے بندے بنے ہو انسان بنے ہو اس کے بعد بنا مسلمان بنے ہو اب مولوی صاحب بنے ہو اس کے بعد سنت دیتے. اب تو کتنے کورس ہو رہے ہیں وہ نماز بھی نہ پڑھے داڑھی بھی پوری نہ ہو میں سنت لا جو دراسات کا آج کل کورس چل رہا ہے کئی سالوں سے 2 سال پڑھ کے مفتی بن جاتے ہیں فتوے دیتے ہیں باتیں داڑھی بھی پوری نہیں ہو پائچ بھی ٹکروں سے نہیں تو کیا کہتے میں نے تو کورس کیا دراسات. تو انسان اللہ رب العزت کی توحید کو پہچان سکتا ہے کہ جو باہر کے دلائل ہیں آفاقی دلائل ہیں یا انفسی دلائل ہے اپنے آپ کی پیدائش کو دیکھ کر کہتا وہ منا کہ وہ کتنا فائدہ ہے. دودھ استعمال کرتا ہے پیدا ہونے سے لے کے موت تک انسان کرتا ہے نہیں. رات کو جب گھر جاتے ہیں تو ناشتے میں کیا لے کے جائے بولو بھائی سب سے پہلے دودھ لے کے جائے. تو پیدائش سے لے کے موت تک یہ دودھ کا سلسلہ جانوروں سے ملے گا اس کے گوشت سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ کون سا یہ بیف کا ہے یہ کون سا یہ مٹن کا ہے یہ کون سا چکن کا ہے یہ کون ہے یہ فش ہے یہ مچھلی ہے مختلف قسم کے گوشت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں تو پھر سب تمہارے پر قربان ہے تو اللہ کا قربان ہے. اس کی دلیل ہے رقیرۃ الجنان کی فاضل قرآن میں حضرت مفسر خود کے ذات سے تو لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنے منافع رکھے کہ اس کی ہڈیوں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا.
اس کے اونٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی چربی بکتی ہے۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا، روزہ وہ بھی بکتا ہے، روزہ تو سمجھتے ہیں جس میں درد پڑا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے جو بیچتے، روزوں کا بھی کاروبار ہے، اس کے پور بھی بکتے ہیں، اس کے سینگ بھی بکتے ہیں، اس کی کھالیں بکتی ہے، کلے کا گوشت بکتا ہے، مغز الگ بکتا ہے، گردے الگ بکتے ہیں، پائے اس کی الگ بکتے ہیں، ہر چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دودھ کو صحیح طرح پکا کے تیار کرے تو اس سے گھی بچ جاتا ہے۔ اس سے اچھا گھی تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اگر یہ گھی کہاں سے بنے گا؟ دودھ کو لیتے اور اس میں گھی بناتے۔ تو سارے فائدے اللہ پاک فرماتے ہیں منافع، کتنے فائدے ہم نے مویشیوں سے دیے، سب تمہاری خدمت کے لیے، تو اللہ کی خدمت اور عبادت کے لیے کم تیار ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے مویشیوں میں خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کے دو مطلب، جب یہ قطار سے کھڑے ہوتے جب وہ واپس آتے چراگاہوں سے جو واپس آتے ان کا جو مجمع ہوتا ہے اور ان کا جو کھڑے ہونے کا انداز ہوتا ہے، اونٹوں کا، بکروں کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا، دستوں کا، گائے بیلوں کا، اتنے پیارے لگتے ہیں۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب صبح تم اس جماعت کو لے کر چراگاہوں میں چرانے جاتے ہو تو صبح کی خوبصورتی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے ایک بار کتنے بکرے، میں نے کتنی بکریاں پالی کی ہیں۔ حدیث شریف میں جس کے گھر میں بکری ہوتی ہے اس کو نیکی بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت میں نازل ہوتی ہے۔ بکری پالنا سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بکریاں تھیں، کتنی؟ 4۔ ساتھ ابو اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھوکے پیاسے 4 لوگ حضور علیہ السلام کے گھر تک پہنچے۔ بکریاں جہاں بھی وہیں کوئی جگہ ہوگی تو بکریوں کا دودھ دھو لیا ہم نے اور سب نے ایک ایک پیالہ پی لیا، ایک پیالہ آپ علیہ السلام کے لیے رکھ لیا۔ ساتھ ابو اسود فرماتے ہیں کہ ایک پیالے سے میرا گزارا ہوا نہیں، سب کا ہو گیا، میرا نہیں ہوا، اب میں بستر پہ 2 ٹوٹ ہوا۔ پھر میں نے کہا آپ علیہ السلام کو تو انصار کھلا دیں گے، آپ کی تو خدمت سعادت ہے، چلو پی لیتا ہوں۔ میں نے پیالہ پی لیا۔ اب پیالہ پی لیا تو پریشانی بڑھ گئی، اگر حضور علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں اور بھوکے پیاسے آئے، میرے کو دعا کروانے کا پیالہ خالی نہیں۔ جیسے ہوا آپ علیہ السلام جب پیالوں کے پاس آئے تو خالی پیالہ، اب یہ درد ہے، یہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کر کے اے اللہ جو ہمیں کھلائے اس کو کھلا، جو ہمیں پلائے اس کو پلا۔ اللہم اطعمنا طعاما واسقنا سقانا، دعا پڑھی آپ۔ پھر چھری لے کے حضور علیہ السلام کی بکری کو ہی ذبح کرنے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بکری کو ذبح نہیں کرو، ہم دیکھو بھر گئے، کبھی تو نکالا تھا ہم نے دودھ کا، دیکھو دوبارہ بھرے ہوئے۔ یہ کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے سب کا معجزہ ہے۔ دودھ نکالنے کو دوبارہ دودھ کہاں سے بھر جاتا ہے؟ قرآن نے دودھ نکالا دوبارہ اور خود پیا، حضور علیہ السلام کو پلایا، خود پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو ساتھیوں کو تو جگاؤ کہ میں نے پی لیا، آپ نے پی لیا تو آپ بھی ایسا نہیں، وہ آج کل اللہ کو پسند نہیں ہے تو خود اپنی فکر کرے، اپنے بھائیوں کو اکیلا چھوڑے، جیسا سبق دے۔ سب ساتھیوں کو جگائے اور سب کو خوب دودھ پلایا، جب سب فارغ ہو گئے اس کے بعد پھر دودھ کی نعمت، پھر اس کے ذریعے دہی کی نعمت، گھی کی نعمت، پنیر کی نعمت، بے شمار فائدے ان جانوروں کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور فائدہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں إِلَىٰ بَلَدٍ، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، تم لے جانے والے نہیں تھے اس سامان کو الا بشق المنفس، اگر اپنی جانوں کو مشقت پر ڈالے۔ اس لیے کہا جائے بھائی 2 من آٹا ہے، یہاں سے لے کے پاور ہاؤس چورنگی تک کمر میں ڈال کے لے جاؤ تو ناگن تک بھی لے جائے گا وہ، بولو بھائی چلا ٹرین کر جائے۔ الا بشق، تم اگر کوشش کرو گے تو جانوں پر بن جائے گی اور مرتے لگو گے، مشقت میں آ جاؤ گے، لیکن یہ جانور خوشی خوشی چلتے رہے، نہ سر اٹھا کے تمہیں دیکھتے ہیں، نہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ چلتے رہتے ہیں۔
تو ان کو دیکھ کر یہ بگڑ جائے تو کچھ کر نہیں سکتے، تو لمبا سفر ہے۔ تو مار برداری کے بارے میں فرمایا کہ مار برداری کا کام تم جانوروں سے لے، کتنا رب الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار کتنا نرم مہربان ہے۔ اگر یہ جانور ہمارے بوجھ نہ اٹھا دے تو کیا کریں؟ یہ گاڑیاں، یہ ٹرالر، یہ ٹرک، یہ بسیں، یہ تو بات میں آئی ہے۔ جب انسان پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ جانور تھے، اس کے ذریعے کی ساری ضرورت پوری ہوگی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرمانے والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها تاکہ لوگ اس سے سوار ہوں۔ تو بار برداری کرتا اللہ نے ان 3 جانوروں کو الگ سے بتایا، مطلب یہ کھانے کے لیے نہیں۔ معالم العرفان میں دروس القرآن سے لکھتا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں اختلاف، یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے، علیہ جہاد ہے۔ آخری وقت میں جب ساری مشینیں، ساری گاڑیاں بیکار ہو جائیں تو گھوڑوں پر لوگ جہاد کریں، اور جب گاڑیاں سب کچھ بھی نہیں چلتا، جہاں سب بیکار ہو جاتا ہے، پھر پنچر ہو جاتی ہے، وہاں یہ گھوڑے چلتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑوں کی اللہ نے 4 قسمیں کھائی، ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑ جاتے ہیں، اور تیز دوڑتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں، اور صبح صبح اگلا کرتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور صفوں پر چیر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، انسان کو دیکھو کتنا نازک ہے، ہر چیز اس کی خدمت کے لیے۔ یہ گھوڑے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، اگر یہ ہٹ جاتے ہیں تم کیسے پہاڑوں میں چلتے، کیسے جہاد کرتے، کتنے غزوات ہیں جو گھوڑوں کے اوپر ہوتے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، گواہ بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کندھے پر ہاتھ رکھ کے کیا کریں، بربادی میں ہم لوگ سمائی اور قبر میں جانے کا انتظار کرنا۔ اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمیں وقت سے بچا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال سے وہ اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ آدمی کی سوچ۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس کے اوپر گواہ ہے، اللہ کا ناشکر ہے، اس کا گواہ ہے۔ اور مال کی حرص اور لالچ اتنی ہے کہ اگر تو وادیاں سونے کی دے دی جائیں، تو پہاڑوں کے بڑے بڑے میدان سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے، کہا جاؤ پر بہت مہنگائی ہے، جاؤ لو تو درس کے بعد تمہیں مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اکیلے جائیں گے، گھر والوں کو بھی لے جائیں گے، سب کو لے جائیں گے۔ لا یملک فاہ ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ موت قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر۔ والخیل، گھوڑوں کے بارے میں علیہ جہاد اس لیے منع ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے سب کچھ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں وہ چیز نہیں ہے جو گدھوں اور خچروں میں۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ جس میں حلال اور حرام کا اختلاف ہو اس کو کھانا مکروہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جھینگے کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جھینگا حلال ہے کہ حرام، مچھلی میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو جو علماء پاکستان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں اس لیے حرام، لیکن جو علماء بنگلہ دیش ہے ان کی تعمیل یہ کہ جھینگا مچھلی ہے تو مچھلی کھانا حلال ہے۔ حلال اور حرام میں اختلاف ہو تو کیا فتویٰ لگتا ہے؟ مکروہ کا، کہ اس کو نہ کھانا افضل ہے۔ ایسے ہی گھوڑوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کا گوشت نہ کھانا افضل ہے۔ غلام خچر کو کہتے ہیں، گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور مضبوط بول ہوتا ہے۔ جتنا سامان خچر پہ آپ لاتے تو منع نہیں کرتے،
اور کوئی حماقت نہیں کرتا، اس کے اللہ نے جبال خچر کا ذکر کیا، والحمیرہ اور گدھے کا بھی ذکر کیا۔ حالانکہ حماقت میں کہتے ہیں کہ گدھے کی مثال دی جاتی ہے، یہ بڑا گدھا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ گدھا نہیں بنے گا، اس مطلب یہ سمجھتا نہیں ہے بات، بے وقوف سا ہے، اس لیے فرمایا والحمیرہ، گدھوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بان برداری کے لیے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام وہ گدھا ہے جس کو مہذب لفظوں میں دراز گوش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دراز گوش فارسی میں کہتے ہیں لمبے کان والے، تو گدھے کے کان کیا ہوتے ہیں؟ لمبے کان، اس لیے اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ تو گدھے کا نام تھا عفیر، کیا نام تھا؟ عفیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ سواری کرتے، اس پہ تشریف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے دور کے سفر ہے، وہ اتنا سمجھدار، گدھا کتنا سمجھدار تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کرتا تھا۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی مسجد سے نکلیں گے، آپ فلاں حجرے میں ہیں، آپ فلاں خلیفہ کے گھر پہ موجود ہیں، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جو عفیر ہے، عفیر یہ مسجد نبی کے سامنے سے کھڑا ہوتا ہے، جب محراب کے سامنے کھڑا ہے، سب لوگ چلے جاتے تھے، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر پھر واپس ہو جاتا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ساتھ ہی کو دل کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا، کافی دیر کھڑا رہتا، جب وہاں سے بھی کوئی آمد نہیں ہوتی، پھر حضرت کو تک وہاں وہ گھروں کو کتنا سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کیا بنا دیتی ہے جانور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے کے سامنے کھڑا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے کے سامنے کھڑا کر عالم العرفان کی دروس قرآن ذخیرۃ الجنان کی پامل قرآن تفسیر نظری پہ لکھتا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے دنوں تک کھڑا کہ یہاں جب نہیں ہے، حضرت جویریہ کے گھر میں نہیں ہے، حضرت حفصہ کے گھر میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں نہیں ہے رضی اللہ عنہ، تو مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہونا چاہیے؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ جب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گھروں میں نہیں ہے تو آپ دنیا میں بھی نہیں، تو صحابہ بھی سارے اونچے سے ٹیلے پہ جا کے اس نے اپنی جان دے دی۔ جانور تھا تو کوئی قانون ہم نافذ، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی حکم نہیں آتا، پھر مہنگائی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے، ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، کر چکے ہیں، کے بارے میں دو قول۔ اگر حلال سمجھ کر خودکشی کی ہے تو وہ پہلے کافر ہوتا ہے، اس کے بعد مرتا ہے۔ سچ سے ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو آگ لگا دی، یا جناب کوئی زہر پی لی یا زہر کھا لی یا کوئی دوائی زہریلی کھا لی، اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو بھائی، کافر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے گھر کے خرچے وہی پرانے ہیں، گھر والے کم آمدنی پر راضی نہیں ہیں، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، یہ بھی آپ کو لانا ہے، وہ بھی آپ کو کھلانا ہے، وہ ہمارے لیے منگوانا ہے، ہمیں وہاں لے کے جانا ہے۔ تو آدمی سن کے پڑوسن نے یہ کیا، ان کے بچے یہ بنے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج سیٹرڈے ہے، آج سنڈے آئے گئے، بڑا چیز ہے، تو ہمیں لے کے چلو، ہمارے لیے جسے لے کر آؤ، کہیں سے بھی لاؤ۔ پہلے تو کہتے بیٹا بھوکا واپس آ جانا، ماں بولتی جب بیوی کہتی بھوک کے آ جانا، بھوکے رہیں گے، حلال لے کر آنا گھر پہ۔ اب کوئی کہتا ہے بولو بھائی بولتے لے کے آؤ، پکا رہا جتنے بڑے سے بڑا پکا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے حرام سمجھ کے کیا وہ بھی بہت خطرے میں ہے، اگر اوپر سے چھلانگ لگا کے مرا ہے تو اس کے لیے دوزخ میں ایسے پہاڑ ہے، ایسی اونچائی ہے، وہاں سے ایسی گرتا ہے۔ اگر اس نے پنکھے سے لٹک کے، رسی سے باندھ کے، دوپٹے سے باندھ کے کسی طرح اپنی جان لی ہے، وہی سزا اس کو قبر سے ملنا شروع ہو جائے۔
اپنے آپ کو چھری ماری ہے، 10 کاٹ دی ہے، تو جیسی حرکت کی ویسی سزا کو قبر سے ملنا شروع ہو جائے گی، دوزخ میں بھی مصیبت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ تو چلا گیا، نماز جنازہ وہ لوگ پڑھیں گے جو عام نمازی ہیں، جو پکے نمازی ہیں، حفاظ، قراء، علماء، مفتی حضرات، پکے نمازی اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عوام اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھے گی، ضرور پڑھے گی، جو بھی سمجھے پڑھنے کی چاہیے، الٹا فتویٰ دیتے سمجھتے تو پوری بات سنتے ہی نہیں، جب پوری نہیں سنیں گے تو حضرت نہیں سمجھیں گے اور غلط پھیلائیں گے۔ اس کے لیے استغفار اتنا کیا جائے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو یہ والامیر عمیر نامی گدھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان دی، لیکن تقویٰ وسیلہ جتنے بار برداری کے جانور ہیں یہ اپنے سواری کے لیے خوبصورتی کے لیے بنائے۔ اب لوگ تو کہیں گے ہم کا گھوڑوں پہ سواری کرتے کا خچر پہ سواری کرتے کا گدھوں پہ، اللہ نے قیامت تک کے فیصلے اللہ ایسی چیزیں پیدا کروائیں گے جس کو پہلے زمانے میں کسی کو کہا جاتا کہ ایک ایسی چیز میں گھر میں لاؤں کہ جو نیچے گند نہیں کرے، اس کا دھواں بھی نہیں ہوگا، روٹی پکے گی، سالن کھانے کا، اس کو پاگل خانے میں بند کر دیتے، یہ کیسی بات ہے کہ جس کا دھواں بھی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئلہ بھی نہیں آئے گا اور روٹی پکے گی اور گیس کے ذریعے پکے گا، بس ہو سکتا تھا؟ کتنے قسم کے گیس، سی این جی ہے، پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اس کے آدمی نے سب سے پہلے جہاز بنانے کی کوشش کی، کتنے بھائی؟ اس نے کھڑکی کے پر باندھے اپنے بازوؤں پر، اڑنے کی تھوڑا سا اڑا پھر نیچے گر کے زخمی ہوا، لیکن جذبہ اس کا زخمی نہیں ہوا، اس طرح لوگوں کو جمع 800 سال تک یہ مخلوق جہاز بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ کتنے سال تک؟ جہاز ہر چیز بنانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن انسان بنانے کی کوشش سوچ ہی نہیں سکتا کہ انسان کو انسان بنانا، ہر چیز بنانے کے لیے تیار۔ 1904 پہلی دفعہ ہماری جہاز بنا کہ بھائی 1904 اور وہ کامیاب ہے، اس کے بعد جہاز ہی جہاز وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو معلوم تھا کہ سائیکل ہوگی، پھر موٹر سائیکل ہوگی، پھر بائکوں میں اتنی ہیوی قسم کی بائکیں ہوں گی، جس کو معلوم تھا کہ 4 پہیوں والی اتنی گاڑیاں آئیں، پھر شمار چیزیں اللہ نے فرمایا قیامت تک بناتا چلا۔ کون جانتا ہے کہ آدمی سواری پر سوار ہو کر مریخ میں پہنچ جائے گا، مشتری میں پہنچ جائے گا، فضل میں پہنچ جائے گا، اور چاند کا تو سارے لوگ سفر کرتے کہ چاند پہ لوگ چلے گئے، اور چاند بھی ایسا ہی ٹکڑا ہے جیسے یہ زمین ہے، اس سے بھی بہت بڑا ہے، وہاں پہ لوگ رہائش کرتے ہیں، اگر وہاں کی چیزیں لے کر جائیں، ہم نے سمجھے رہائش سے یہی ہوتی ہے، رہائش یہاں ہوتی ہے۔ ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں لکھا ہے علامہ کمال الدین کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حیات الحیوان میں کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں ایسے سمندر کی گہرائی میں بھی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ جنات کے ذریعے غائب ہو گئے، تو جنات کو بھیجا تلاش کرنے، جب وہ اندر سمندر کے تہے میں پہنچا تو بہت بڑا مکان ہے، اور اس پہ نوجوان نماز پڑھتا، اور ختم ہو رہا ہے اس نے خلاصہ رستا، کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا، جب اس سے نماز ختم کی اور بھائی آپ کو کیسے ملا، اور اب کب سے کم اتنے سال سے یہاں رہتا ہوں، مجھے اللہ ہر چیز یہاں دیتا ہے جیسے تم زمین والا پڑے، اور ایک کو ملا ماں باپ کی فرما پڑتا ہے، کس سے 3 حصے پانی ہے، اس سے بھی لوگ رہتے ہیں، مخلوقات رہتی ہیں۔ علامہ کمال الدین کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں دریا کے کنارے گیا تو میں نے دیکھا سمندر کے اور دریا کے اندر سے ایک مرد اور عورت کھیلتے کھیلتے باہر آ گئے، ان کی ڈوبنے لگی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے شرما کے واپس اندر چلے، تو پتہ چلا کہ اندر مرد اور عورتیں اندر بھی رہتے ہیں، اندر بھی مخلوق ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے کہاں سے گزر رہی ہیں؟ چھت کے اوپر سے، سر کے اوپر، بولو بھائی چھت کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
کیسی گاڑیاں، کیسے جہاز، کیسے ہیلی کاپٹر، راکٹ، سوچ نہیں سکتے وہ چیزیں پیدا ہو چکی اور ہوتی رہی گی تو پہلے زمانے میں کچھ سوچ نہیں۔ اللہ نے فرمایا بہت ساری سواریاں سن لی، روحانی سواری بھی سن لو، وَعَلَى اللَّهِ تَسْقُطُ السَّبِيلُ، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ دکھلانا۔ اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صرف آیتیں پڑھتا ہوں ترجمہ بعد میں پڑھتا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ تمام آیتیں بتا رہی ہیں کہ صراط مستقیم اللہ رسی سے باندھ کے بولو بھائی نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت نے اسباب پیدا ہوئی آیات کی وضاحت اگلی نشست میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نصر قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا بسترك الجميل، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذابها۔ صلى الله وسلم على سيدنا محمد۔ اللهم اشف محمد فيصل صحة كاملة عاجلة، آمين آمين۔